الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ عقیدے کا گہن دریافت صحابہ کرام کی فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اصحاب کی فضیلتوں کو بیان کیا، اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور آج کے اس درس میں سنت نبویہ میں صحابہ کرام کی کیا کچھ فضیلتیں وارد ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی جائے گی۔ احادیث میں بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2531، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم نے آپس میں کہا کہ لو جلسنا حتی نصلی معهم العشاء، کہ اگر ہم یہیں پر بیٹھ جائیں اور اللہ کے رسول کے ہی ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ پھر وہ یہیں پر سارے صحابہ جو موجود تھے وہیں پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ پھر اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ما زلتم ہاں ہونا، ابھی بھی تم یہیں پر ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلینا معک المغرب ثم قلنا ندلس حتی نصلی معک العشاء، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لی تھی، پر ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز بھی آپ ہی فیصد ادا کرے پھر یہاں سے لوٹ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا احسنتم او اصبتم، تم نے بالکل درست کیا اور بہت اچھا کیا۔ پھر اس کے بعد راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی بات اگر کہنا چاہتے تو اکثر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے معمول کے مطابق آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہم سے فرمایا النجوم امانۃ السماء، ستارے آسمان کے امین، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، اور جب ستارے چلے جائیں گے، جب ستارے بجھ جائیں گے تو پھر آسمان کے پاس وہ آئے گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امین ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کے پاس وہ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِمَنْ بَعْدِي وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اصحاب وہ مأمون ہیں، امین ہیں، محافظ ہیں میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے دنیا سے اور سارے صحابہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، تو پھر اس امت کے پاس وہ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان باقی، اور جب ستاروں کی روشنی بجھ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت جو وعدہ کیا گیا وہ وعدے کو نبھائے گا۔ اور پھر مزید اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے صحابہ کے انتقال کے بعد جو فتنے رونما ہونے والے، خاص طور سے ارتداد کا فتنہ اور دیگر کئی فتنوں کا آغاز جو ہوا صحیح معنی میں وہ صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہی ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک صحیح روایت میں خاص طور سے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 2897 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2532 سے موجود ہے کہ صحابہ کرام کا اس زمین کے لیے کیا مقام تھا، صحابہ کرام کے لیے اس زمین والوں کے لیے کیا اہمیت تھی۔ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یغزو فی آخر امتی فیقال لهم هل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ فیقولون نعم، تو وہ کہیں کہ کیا ہمارے درمیان ایسے کچھ افراد موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ فیفتح لهم، تو ان کے لیے فتح کو انجام دیا جائے گا۔ ثم یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر کچھ لوگوں کے لیے جہاد کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے کیا تم میں کچھ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھا؟ تو صحابہ کرام کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے تو وہ کہے گی نعم، تو پھر ان کے لیے بھی فتح کیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی جہاد کریں گے اور اسے کہا جائے گا هل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے وہ موجود ہے جنہوں نے اس کو دیکھا جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور جس نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھا، یعنی کہ تابعین کو دیکھا۔ گویا یہ تین زمانے کہ ان کے لیے فتح کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ بتاتا ہے کہ ان تین زمانوں کی بہت زیادہ فضیلت تھی، بہت زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ ان تین زمانوں میں خیر کا پرچہ عام ہوا، سنتوں کا پرچہ عام ہوا، اور بدعتیں ان زمانوں میں بہت زیادہ کم تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک صحیح روایت میں صحیح بخاری پہ فرمایا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین کون لوگ ہوں گے، یعنی کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا زمانہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا صحابہ کرام کے زمانے کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہا کہ پھر ان کے جو قریب آئیں گے تابعین، پھر ان کے جو قریب آئیں گے تبع تابعین۔ یہ تین زمانے سب سے افضل زمانے، سب سے زیادہ فضیلت والے زمانے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یجیء قوم تبدو شہادۃ احدہم یمینہ، پھر کچھ لوگ آئیں گے، گواہی ان سے مانگی نہیں جائیں گی، لیکن آگے بڑھ کر وہ گواہی دیں گے اور قسمیں وہ سے کھلوائی نہیں جائیں گی، لیکن آگے بڑھ کر خود سے وہ قسم کھائیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسموں کی بہتات ہو جائے گی، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسموں کی بہتات ہو جائے گی، اور یہ زمانہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحیح روایت میں اپنے صحابہ کرام کے مقام اور ان کی فضیلت اور عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 میں فرمایا، جس کے راوی ابو سعید خدری ہے، کہ ان کے درمیان خالد رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، دونوں صحابہ کوئی جھگڑا ہوا، دونوں اکابر صحابہ ہیں، عبدالرحمن عوف بھی اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خالد کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خالد ولید جو تھوڑی گستاخی کر بیٹھے اور ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے عبدالرحمن عوف کے حق میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی، تم میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، میرے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه، اگر تم میں سے کوئی بھی انسان احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے تو ان کے ایمان کے مد تو ایک مد کو دور کی بات ہے، وہ ان کے آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک مد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے پیمانے کا نام ہوتا ہے، چھوٹے سے پیمانے کا نام ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول نے خالد ولید سے نہیں، جو کہ اپنے آپ پہ بہت بڑے مقام رکھنے والی ہستی، اللہ کی تلوار ان کو کہا جاتا ہے۔ جب خالد ولید جیسا صحابی اللہ کی تلوار جن کو کہا جاتا ہے، وہ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سوال خرچ کر دے تو سابق صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتے، وہ کہ ایمان کے ایک مد اور آدھے حق کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ جو صحابہ کرام کے بعد آئیں اور وہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اناف شرح کہے یا پھر سب اور شت ان کی باتیں کہے، بری باتیں کہے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا اللہ کے پاس، ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ وقت سے قبل خرچ کیے اور جہاد کیے، ان کا مقام ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیا یا پھر جہاد کے لیے، کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ یہ کچھ روایت اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مقام کہ جو صحابہ کرام کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے قریب میں عذاب کے شکنجے میں پکڑ لے گا۔ تو بہرکہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی طعنہ زنی یا صحابہ نام کے بارے میں کسی قسم کی برائی یا سب اور شت، وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اور شت میں، اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے برابر دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی عظمت کا معترف بنا، صحابہ کرام کے منہج اور ان کی خوبیوں کو اپنانے والا بنائے، اور جو ان کی اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی اخلاق اور ان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔